پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کا پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کا امیدوار نون لیگ، اسپیکر پیپلز پارٹی اور ڈپٹی اسپیکر MMA سے ہوگا. MQM کا دھاندلی پر احتجاج، مگر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی. شیخ رشید نے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننے کا دعویٰ کر دیا. تحریک انصاف کابینہ اور وزرائے اعلیٰ کے ناموں پر متفق کیوں نہیں ہو سکی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت سے، مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری سے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو سے اور JUIF کی رہنما نعیمہ کشور سے. And a very warm welcome to the show. تحریک انصاف ابھی تک وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے. دوسری جانب اپوزیشن نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنا وزیر اعظم اور اسپیکر لانے کے لیے سرگرم ہیں. آج اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MMA، ANP، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے شرکت کی. اہم بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں MQM شامل نہیں ہوئی. آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جماعتیں پارلیمنٹ میں جائیں گی. دھاندلی پر احتجاج ہوگا. وزیر اعظم کا امیدوار نون لیگ سے ہوگا، اسپیکر پیپلز پارٹی سے اور ڈیپٹی اسپیکر کا امیدوار MMA سے ہوگا. دیکھ لیں شہری رحمان صاحبہ نے اس حوالے سے کیا کہا. وہاں الیکشن لڑنا ہے. نیشنل اسمبلی میں سب سے پہلے تو اسپیکر کا الیکشن آئے گا، جو ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساتھ لڑیں گے. ہمارا نامزد کینڈیڈیٹ پارٹیز طے کریں گے، لیکن کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے اسپیکر کا. ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ MMA سے ہوگا. اس سے آگے ہم وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا. اور ہماری امید ہے کہ ہم یہ جلد ٹرمز آف ریفرنس اور حد و خاص سب بنا سکیں گے. شیخ رشید صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس اور اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کا امیدوار لانے کے حوالے سے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں ایک فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے. لیٹس واچ اٹ. اصل مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. اب اسفندیار کی ایک سیٹ ہے، جدھر مرضی لیا پھرے وہ. ایک ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ سب میڈیا کھیل رہے ہیں. اگر میری سچی بات آپ کو پسند ہے، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنے تپڑ ہی نہیں ہے اس میں. یہ سارے میڈیا کھیل رہے ہیں. ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے چل کے گرینڈ الائنس نہیں بنے گا، بلکہ یہ الائنس انشاءاللہ اس میں سے کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ چلیں گے. یہ عمران خان کی بڑی پارٹی ہے، اس کا فیصلہ. بہرحال نون لیگ میں ایک فارورڈ گروپ جو ہے انگڑائیاں لے رہے ہیں. نثار کھوڑا صاحب، a very warm welcome to you on the show. کیا وجہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والی APC میں بلاول بھٹو صاحب یا آصف زرداری صاحب نہیں تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی. ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے سربراہ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی اور پارٹی کی پوری پارٹیسپیشن تھی. بات ہے پارٹیسپیشن کی، اور یہی ایک ڈسکشنز ہوتی ہے، یہی چیزوں کو اور آگے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں. جب پارٹی کی پوری ٹیم جائے تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ چیئرمین صاحب جاتے یا کچھ ایسی بات ہوتی. لیکن ہم نے ابھی اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس دفعہ عمران خان کو تو سولو فلائٹ کا فکر تھا. ہم سارے دوستوں کو مل کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اپوزیشن جوائنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ مضبوط اپوزیشن بن جاتی ہے. اگر آپ نے یہی سولو فلائٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اپنے طور پر چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جمہوریت کے لیے اگر اپوزیشن ہے تو اس کو متحدہ ہونا چاہیے. متحد ہو کے حکومت کا مقابلہ کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. اس میں جو اہم بات ہے کھوڑا صاحب، APC نے وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے. پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو قبول ہوگا PMLN کا کینڈیڈیٹ، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا. وہاں پر آپ کا الائنس PTI کے ساتھ تھا، لیکن
وہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے نہیں پی ٹی آئی کے, لیکن اس کے باوجود الائنس تھا. اس دفعہ پی ایم ایل این کا ہوگے جو کینڈیڈیٹ ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی الائنس نہیں تھا. بلوچستان کی ایک اپنی ایک صورتحال تھی جس میں وزیر اعلیٰ پر نو کانفیڈنس آ گیا تھا. نو کانفیڈنس آنے کے بعد وہاں صورتحال کچھ بنی جس میں نئی حکومت بن گئی. عبدالقدوس بزنجو صاحب چیف منسٹر بن چکے تھے. پھر سینٹ کا الیکشن تھا. سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بلوچستان کے لیے ایک بات ہے کہ جی پسماندہ صوبہ ہے, محرومی کا شکار ہے, ٹارگٹ پہ ہے, نام پر ہے, فوکس پہ ہے بلوچستان. تو بلوچستان کو موقع ملنا چاہیے کہ سینٹ ایک سارے صوبوں کو ریپرزینٹ کرنے والی ایک فورم ہوتا ہے. اس میں اگر چھوٹے صوبے کے لحاظ سے اگر کوئی نامزد کرتے ہیں کوئی ممبر تو ہونا چاہیے. اس وقت ہمارا بھی یہی مطالبہ تھا نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے بھی اگر بلوچستان سے کر لیتے تو کیا بات تھی. ان کے پاس بھی حاصل خان بزنجو تھے یا دوسرے تھے, لیکن انہوں نے بلوچستان کو نہیں چنا, انہوں نے راجہ ظفر الحق کو چنا اور بلوچستان کے لیے زیادہ ہمدردی پائی گئی اور ہمدردی پانے کی وجہ سے ان کے چیئرمین منتخب ہو گئے. پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی الائنس ہمارا ڈکلیئر نہیں تھا. پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح سے عافیت سمجھی. اب جو خبریں آ رہی ہیں, جو اب خبریں ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین صالح سنجرانی کو آپ لے کر آئے تھے, لیکن اب شاید ان کو ہٹانے کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں تھا. پی ٹی آئی نے بھی عافیت سمجھی کہ وہ بلوچستان کے حمایت میں آ گیا, ٹھیک ہے, اور دونوں سے ملاقاتیں وہ کرتے رہے, وہ سب کچھ ہو گیا. چیئرمین صاحب دونوں سے ملتے رہے اور جو کچھ بھی ہوا. کل کو جب یہ صورتحال آئے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اس وقت ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اس چیئرمین صاحب کو اگر وہ ہٹانا کوئی چاہتا ہے تو کون ہٹانا چاہتا ہے؟ جو میجورٹی میں ہوگا, یعنی حکومت, یعنی پی ٹی آئی. ٹھیک, تو پی ٹی آئی کا پول کھل جائے گا. پی ٹی آئی کا پول کھل جائے گا کہ وہ ایک چھوٹے سے صوبے سے جو چیئرمین آیا ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہی. رائٹ, سو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہونے جا رہا ہے. ایک دفعہ نمبر گیمز بھی دیکھ لیں, پھر میں کشور صاحبہ کی طرف آؤں گی, کیونکہ شیخ رشید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگ کچھ ایکچولی چینج نہیں لا سکیں گے. ایک اتحاد ہے پارٹی پوزیشن میں. مسلم لیگ نون کی 64 نشستیں ہیں, پیپلز پارٹی کی 43, ایم ایم اے کی, اے این پی کی 1, کل نشستیں 120, آزاد امیدوار 13. آزاد امیدوار اگر مل جائیں تو یہ 133 ہوتا ہے, پرووائڈڈ کہ یہ سارے مل جائیں. یہ پھر بھی نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی. کس حد تک آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے امیدوار پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں 133 اگر مان رہی ہیں آپ تو اس میں ابھی ریزرو سیٹیں جمع ہونی ہیں. اگر 13 کے 13 مل جائیں, 133 اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ریزرو سیٹیں بھی ان کو ملیں گی. ٹھیک ہے, نان مسلم مینورٹی کے جو لحاظ سے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان کو ملے 115, ان کو تحریک انصاف کو ملی 115 سیٹیں. اس میں سے 8 سیٹوں کو انہوں نے ویکیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ڈبل کھڑے ہیں, 2 جگہوں پہ کھڑے تھے, تو 8 سیٹیں تو ان کی ویکیٹ ہو جائیں, وہ 106 ہو جائیں گی, وہ 106 ہو جائیں گی. ٹھیک, اس میں بھی نظر ڈالتے ہیں کھوڑو صاحب. ان کا بھی میں آپ کو نمبر گیم دکھاتی ہوں, بٹ لیٹ می برنگ یو کشور صاحبہ. یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن پہ تو ناراض ہیں ہی, مگر اپنے ہارنے پہ شاید زیادہ ناراض ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ وہ ہارے ہے کہ اس پہ وہ ناراض ہو. اگر بندہ الیکشن میں آتا ہے تو کبھی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے, یہ تو لوگ جب ووٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس الیکشن کی صورتحال دیکھیں تو کے پی اور بلوچستان اور کراچی سارے جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, پنجاب میں تو خیر کم ہے لیکن ان علاقوں میں لوگ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. یہ الگ بات ہے, میں تو اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں جو میڈیا پہ سنسر لگایا گیا ہے, میڈیا اس کو نہیں دکھاتی, لیکن تمام عوام پھر کیوں سڑکوں پہ ہے اگر عوام کا مینڈیٹ ہے. اور تمام جماعتوں, میں کہتی ہوں تمام جماعتوں نے اس الیکشن کو مسترد کیا ہے. جو پی ٹی آئی کے ہارنے والے لوگ ہیں, آپ فردوس شکاوان صاحبہ کو سنیں, اس کا علیم خان کا جو سیٹ ہارا ہے اس کی بھی سنیں, جو دوسرے ان کے کینڈیڈیٹ جو ہارے ہیں ان کی سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں جو ریزرویشن ہمیں ہے اور جو الیکشن کی ناکامی ہے الیکشن کمیشن کی, وہ تمام پارٹیاں اس پہ ایگری ہے. شروع میں شیخ رشید صاحب نے عرض کیا کہ یہ میڈیا گیم کھیل رہے. میرے خیال میں شیخ رشید صاحب خود میڈیا گیم کھیل رہے ہیں. اگر وہ این پی کو کہہ رہے کہ ایک پارٹی کی سیٹ, اس کی خود بھی ایک پارٹی کی ایک سیٹ کی پارٹی ہے, تو
ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اب اگر میں اس کو بہت بہتر سمجھتی ہوں کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مل کے آئی ہے ایک پیج پہ. آپ نے کہا کہ ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نمبر گیم نہیں ہے. ایک شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, لیکن میرے خیال میں سینئر پارلیمنٹرین ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا الیکشن ڈویژن پہ ہوتا ہے, سیکرٹ ووٹ پہ نہیں ہوتا. دوسرا آئین میں ہے کہ اگر انہوں نے کسی نے ممبر نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا, بجٹ کا دیا, آئینی ترمیم کا دیا, تو اس کا لیڈرشپ اس کو سیٹ سے ختم کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ ان کو کل یہ تو ابھی سمپل میجارٹی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر اپوزیشن کی آپ نہیں ہے, اور اگر ایم کیو ایم آج شامل ہو جاتی تو تب بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر ایم کیو ایم ہو جائے تب, لیکن اگر ان کے پاس تمام فاٹا کے ممبر بھی مل جائے, ایم کیو ایم بھی مل جائے, تب بھی ان کے پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے. یہ آئینی لحاظ سے یہ دوسرے بار جب الیکشن جائے گا تو میجارٹی پہ کریں گے. لیکن جو کچھ اخلاقی چیزیں بھی ہے, کچھ ہمارے روایات بھی ہے پچھلے, اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ نمبر ہیں اس کو بنانا نہیں, آئینی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے نا. پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سمپل میجارٹی سے کوئی وزیر اعظم نہیں آیا. سمپل میجارٹی سے وزیر اعظم بنتا ہے. اب جب یہ بنے گا, یہ دوبارہ جب دوسرے بار اس پہ الیکشن ہوگا تو یہ سمپل میجارٹی آئین میں ہے کہ پہلے سمپل میجارٹی پہ نہ ہو تو دوسری بار ووٹنگ ہوگی, سوری پہلے 172 کا, جب نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ جو پریزنٹ لوگ ہوگے اس کی. اگر مجھے اجازت ہے بیسٹ دانیال چودھری, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایک نظر پارٹی پوزیشن ہم نے ابھی آپ کو دکھائی اپوزیشن کی. لیٹس ہیو اے لک ایٹ پی ٹی آئی. تحریک انصاف کی 116 ایم کیو ایم کی 6 نشستیں آج اے پی سی میں نہیں تھی. ایم کیو ایم انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایٹ دا مومنٹ. کاف لیگ نے حمایت کر دی ہے, 4 نشستیں ان کی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 نشستیں, بی این پی 3 نشستیں, جی ڈی اے 2 نشستیں, جمہوری وطن پارٹی کی 1 نشست, عوامی مسلم لیگ کی 1 نشست. اس میں بی این پی کو ہم تھوڑا سا ازمپشن پہ بیس کریں, لیکن کل نشستیں 137 نشستیں بنتی ہیں, جو کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ان کی 133. نہیں سر, آگے آ رہے ہیں, آگے سر سن لیں کھوڑے صاحب, آگے بھی سن لیں میڈم, سن لیں پلیز صبر. عمران خان کو 4 نشستیں چھوڑنی ہوگی, غلام سرور 1 نشست چھوڑنی ہوگی, میجر طاہر صادق 1 نشست چھوڑنی ہوگی, چودھری پرویز الہی کو 1 نشست چھوڑنی ہوگی. بقایا نشست اب بچتی ہیں 129, یہ اب کم ہو گئی اپوزیشن کی نشستوں سے. رہ گئے آزاد اراکین 13 نشستیں. تحریک انصاف کو 7 امیدواروں کی ہر صورت ضرورت ہوگی ٹو گیٹ دیٹ میجک نمبر. سو یہ بات صحیح ہے کہ گیم جو ہے وہ آن ہے آن دا بوتھ سائڈ, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی از ویری کانفیڈنٹ. یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں واقعی ایک لے آنا ہے اپنا پرائم منسٹر, یا ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو لیٹس ٹاک بلڈ اٹ اپ فرام پنجاب. پنجاب میں پی ایم لین کی میجورٹی تھی. جب میں میجورٹی کہتا ہوں تو وی ور دی سنگل لارجسٹ پارٹی. جب جمہوری نارمز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اسی طرح کے پی کے میں جب وہ ان کی ووٹیں اور ان کی پارٹی بڑی تھی تو ہم نے ان کو الاؤ کیا. ہم نے ایون دو ہمارے ایلائز وہاں کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کولیشن میں گورنمنٹ بنائیں, لیکن وی ڈڈ ناٹ بیکم اے پارٹ آف اٹ. اور اسی طرح ہم نے ان کو بنانے دی اور آزاد امیدواروں نے ان کو جوائن کیا. پنجاب میں جب ہماری سنگل لارجسٹ میجورٹی تھی, بگیسٹ پارٹی تھے, تو ہمارا بھی رائٹ تھا, لیکن اس رائٹ پہ ڈاکہ مارا گیا, انہوں نے سکفل کیا اور اسی طرح کسی کو جہازوں پہ کسی کو کام بٹھا کے وہ ساتھ اپنے ساتھ لے آئے. ہم نے تو سنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے اور میں اس پہ کہہ نہیں زیادہ کامنٹ کر سکتا, لیکن فصلوں سے اٹھا کے بھی انہوں نے کینڈیڈیٹس اپنے جہاز میں ڈالے اور جن کو پیسے بھی آفر کیے. یہ سنی سنائی بات ہے, یہ کتنی ہے یہ آپ بہتر بتائیں گے, لیکن یہ ریالٹی تھی. اب آج دیکھیں یہاں پی ٹی آئی کے جو ہائی گراؤنڈز ہیں وہ بہت اونچے ہیں. ہر بندہ بڑا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. عمران خان نے کہا تھا میں ڈاکوؤں کو اپنی پارٹی میں آنے نہیں دوں گا, ڈاکوؤں کو ٹکٹ نہیں دوں گا. آج میں نے سنا ہے کہ کسی کو وہ اپنا اسپیکر بنانے کے لیے بھی اگری کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ تھے جن کو کہہ رہے ہیں آپ ڈاکو, کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان جن کو ڈاکو کہتے ہیں. اگر آپ ان کو کلپ نکالیں تو وہ انہوں نے بڑے پرویز الہی صاحب کو میرے خیال سے کہتے رہے ہیں. وہ بھی ہم نے میڈیا کے تھرو ہمیں پتا ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کے لفظ تھے. اسی طرح آج ان کا مین اوپننگ بیٹسمین ہے جہانگیر ترین صاحب, جو خود ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, الیجڈ ہیں. اسی طرح علیم خان جو آج آگے آنے کی بات کر رہے ہیں, کبھی پنجاب میں یا کدھر ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر نیب کے کیسز بھی ہیں, اور انہوں نے ایف آئی اے کو انہوں نے والنٹیرلی جو ایف آئی اے کے ساتھ انہوں نے ایک جو کون سے سن میں کیا تھا کہ انہوں نے پیسے دے کے اپنا, آپ کا آئی تھنک
प्ली बार्गेन, बिल्कुल। तो प्ली बार्गेन उन्होंने किया। प्ली बार्गेन क्या होती है कि मैं मान लेता हूं भाई मैंने चोरी की है, अंदर ना डालो, पैसे ले लो। तो ये हाई मॉरल ग्राउंड्स को आज हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। There's a big question mark at it. लेकिन moral high ground पे it's a problem for PTI. It's not about legally when it's about इमरान खान, तो वो massive moral high grounds, हम तो गंदे हैं, बुरे हैं, हमारी पार्टी भी नहीं अच्छी, आपने उनको हाई पेडिस्टल पे बिठा दिया है, पार्टी भी खराब है, मौलाना फजल रहमान भी पाकिस्तान के दुश्मन है, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के दुश्मन है, हम सारे पाकिस्तान के दुश्मन है। एक वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और हक और इंसाफ की बात करने वाले हैं। So you expect him like the rest of Pakistan जो जिन्होंने उनको वोट डाला, आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे हाई मॉरल ग्राउंड पे? हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब वो इतनी बातें करते थे तो आज वो क्या करेंगे। और इसी तरह जब हम फेडरल की बात करते हैं, माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसे होता है। जब 36 सीटें थी तो तब भी कहते थे कि हम पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेंगे। तो आज भी आई थिंक हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। बट माय क्वेश्चन वाज कि आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे या सिर्फ उनको टफ टाइम दे रहे हैं? देखिए, ले आएंगे प्राइम मिनिस्टर? अभी जहां तक अगर अभी बात करें तो अभी भी हॉप हॉच है। इट्स नॉट वेरी क्लियर। It's not clear. Let me take a break. So we'll be right back. Keep right there. And welcome back. आज एक और अहम फैसला भी हुआ तलाल चौधरी साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। इस पर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि उस फैसले को तस्लीम करते हैं, मगर क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। अगर इस फैसले से अदालत के वकार में इजाफा हुआ है, अदालत की इज्जत में इजाफा हुआ है, तो मैं इसे कबूल करता हूं। और अदल के वकार में इजाफा उस वक़्त होगा सिर्फ तौहीने अदालत की सज़ा से नहीं, तौहीने आइन की सज़ा जब इस अदालत से होगी। जब कोई आमर फांसी से झूलेगा तो फिर पाकिस्तान में अदल का बोलबाला होगा। PMLN का मौक़िफ़ दोबारा पेश करे थे, यही है अदालतों के बारे से PMLN का मौक़िफ़। आई विल कम टू यू जज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अब नजर आ रही है, वो कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी लाएंगे, स्पीकर का भी, डेप्यूटी स्पीकर का भी। कितनी बड़ी थ्रेट है ये? आपकी नंबर गेम कहां तक पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया फ्रिया। पहली बात तो यह है कि ऑपोजिशन कभी थ्रेट नहीं हो सकती। अगर आप प्रिंसिपली डेमोक्रेसी को, पार्लिमानी जमहूरियत को लेकर चले तो ऑपोजिशन जो है वो आपको सपोर्ट करती है, आपका एहतसाब करती है, आपके ऊपर एक वॉच रखती है। यानी तहरीक इंसाफ ऐसी हुकूमत बनाने जा रही है जिसके ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा, चोरी वो नहीं करेगी, मरात वो नहीं लेगी, और ठीक उस एजेंडे के ऊपर काम करेगी जो तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन ने इलेक्शन के 1 रोज बाद जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया। बट चौधरी साहब, ये जो ऐलान है ये नया भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज सियासत ही हम देखते आए हैं। और अगर आपकी नंबर गेम पूरी नहीं है, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो आप कैसे इन वादों को पूरा करेंगे? प्रेशर भी बहुत है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे पास जो मरकज है उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है और वो हम शो करेंगे। अगर वो 172 नहीं होंगे, 2 कम होंगे, एक तो उम्मीद है हमें कि वो भी पूरे हो जाएंगे, बाकी भी हमारी दीगर सियासी जमातों से भी और आजाद अरकान से भी बातचीत। कितने आजाद अरकान? क्योंकि मिनिमम 7 अरकान आपके साथ होना जरूरी है अगर MQM और PMLQ दोनों आपके साथ रहें। 7 अरकान हैं आपके पास? मुझे यकीन है कि MQM तो यानी PMLQ तो हमारे साथ है ही, वो तो ऐलान कर चुके हैं और MQM भी ऐलान कर चुकी है। उसके बाद हमारी अक्सरियत जो है वो वफाक में हो जाएगी। बाकी अपोजिशन को पूरी तरह यानी मौका देंगे कि वो अपना काम करे और पार्लियामेंट के अंदर जो भी रोल उसको मुतय्यन करना वो करे। असल में देखिए क्यों नाकाम होती हैं हुकूमतें, जब उनका एजेंडा पर्सनल हो जाता है, ग्रुही हो जाता है, शख्सी हो जाता है। यानी जो पिछली 5 साल हुकूमत रही है वो क्यों इतनी अक्सरियत भारी होने के बावजूद वो क्यों नहीं ठीक तरह चल सकी और डिलीवर नहीं कर सकी? उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक तो जब इंतखाबात हुए 2013 के, तो उन्होंने कहा कि जी कोई भी हल्का नहीं खोलना, कोई धांधली नहीं हुई। हालांकि 22 जमातें पाकिस्तान की कह रही थी कि हुई और जुडिशल कमीशन में भी साबित हुई कि धांधली हुई है। फिर 4 हल्के में से 3 हल्के खुले
اور وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی تھی. تحریک انصاف یہ کہتی ہے نہ الیکشن کمیشن ہم نے بنایا تھا، نہ یہ نگران حکومت ہم نے بنائی ہے، یہ آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی حلقے آپ کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں. ہمیں اوکے کچوری صاحب یہ بات صحیح ہے، مگر آج جو ڈان کی خبر ہے میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم کھوڑو صاحب سے بھی کامنٹ لیں. نثار کھوڑو صاحب سے. نثار کھوڑو صاحب آج شاہی رحمان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کیونکہ نادرا کی جانب سے آر ٹی ایس فیل ہو جانے پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. نادرا حکام کے مطابق اینڈ دس از اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز پیپر آر ٹی ایس کا سسٹم فیل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے مطابق پریزائڈنگ آفیسرز کو آر ٹی ایس استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا. یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کھوڑو صاحب؟ دیکھیں بات سنیں، الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. 5 سال کی تیاری کے بعد الیکشن ہو رہے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر میں بھی 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ ملتا ہے. یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ 6 بجے پولنگ ختم ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ 7 بجے ہم کاؤنٹنگ کریں گے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ رات کے 2 بجے تک ہم فائنل ساری رزلٹ بتا دیں گے. اس کے باوجود 24 گھنٹے کے بعد رزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کراچی میں کوڑے کرکٹ کوڑا کنڈی میں بیلٹ پیپرز ملتے ہیں ٹھپے لگے ہوئے کسی جماعت کے، ہم کہتے ہیں ہماری جماعت کے. آج پتا چلا کہ گزری اسکول ہے کراچی میں، اس میں اسکول کے ڈیسک کے نیچے 120 بیلٹ پیپر ملے. میں نے اپنے آنکھوں سے خود ایک فارم 45 دیکھا سرگودا کا، نام لکھے ہوئے سارے ممبران کے جو کینڈیڈیٹس تھے، نیچے سگنیچر ہے پریزائڈنگ آفیسر کی، تھم امپریشن ہے، ٹھپا ہے، سب کچھ. ووٹنگ کا کالم جو ہے وہ سارا خالی ہے، یعنی دے دیا کسی کو فارم اور اس نے خود سے بھر لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے آتی ہیں. 5 سال میں انہوں نے یہ جو آر ٹی اے پتہ نہیں کون سا سسٹم جو بنایا تھا، اس کو کیا ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں تھا؟ ان کو ٹائم نہیں تھا کہ یہ بتا کے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جی وہ فیل ہوا. اس میں جو پی ٹی آئی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ لوگوں کے، آپ نے خود چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی آپ نے اور بیرسٹر صاحب کی پارٹی نے، دونوں نے مل کر ان کی تعیناتی کی اور آپ دونوں تھے پارلیمنٹ میں اور اس وقت موقع تھا اس سسٹم کو بہتر کرنے کا. ہم تو بیٹھے ہوئے اس زمانے میں جہاں دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے، یہاں تو وہ تو نہ ہو سکی. یہ آر ٹی ایس سسٹم بنایا کیوں گیا تھا؟ کہا گیا تھا کہ جی ہر ایک کو سمارٹ فون دیا جائے گا پریزائڈنگ آفیسر کو، اور وہ جو ریزلٹ کاؤنٹ ہوں گے وہ وہاں سے وہ میسج کر دیں گے اور ڈی آر او کو پاس پہنچ جائے گا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آ جائے گا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہوا کیوں نہیں؟ یہ پورا دن لگا پریزائڈنگ آفیسر کو کیا کر رہے تھے؟ کیا کینڈیڈیٹ کے نام لکھنے ان کو نہیں آ رہے تھے کہ 6 بجے کے بعد انہوں نے ساری رات بیٹھ کے پورا نہیں کر سکے، لکھ نہیں سکے اور الیکشن کو متنازع کر دیا. 4 دن لگے ہیں الیکشن کو متنازع کرا دیا. جیسے کہ مینول کرنے لگے پھر اس کو. بھائی یہ مسئلہ موجود ہے اور لگتا ہے کہ آگے تک چلے گا. تھوڑا سا اجازت دیں، بریک لیتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. ویلکم ٹو یو کشور صاحبہ. آپ نے کھوڑو صاحب کی شکایت بھی سنی. یہ شکایتیں اب تقریباً ہر کوئی کر رہا ہے، مگر شاہی رحمان صاحبہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ہے اور اندر بھی. سو اندر تو آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے آپ؟ بالکل. دیکھیں جو اوت نہ اٹھانے کا فیصلہ تھا یہ بھی اے پی سی کا فیصلہ تھا، ہماری پارٹی کا اکیلے یہ فیصلہ نہیں تھا اور میرے خیال میں بہترین فیصلہ تھا. کیونکہ جب اے پی سی ہم نے بلائی تو اس وقت سارے ہی کہہ رہے تھے دھرنے دیں گے، احتجاج ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچے ساری اپوزیشن وہ نہ دے، حلف نہ لے، استعفیٰ کا نہیں تھا، بعض چینلوں نے کہا استعفیٰ صرف تھا حلف نہ لینے کا، اور صرف گورنمنٹ دے گی تو اس پارلیمنٹ کا کیا حال ہوگا. لیکن ظاہر ہے جب اے پی سی میں تمام نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم جائیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور ہم اپنے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت تو میرے خیال میں ہماری نمبر گیم ان سے زیادہ ہے. اگر وہ لوگ تمام وہ نہ لے، آزاد بھی، لیکن آزاد کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے خود جو ارشادات تھے ان کے کرک میں کھڑے ہو گئے، تو پھر وہ کس طرح ابھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ تو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے نا، ہم آزاد لے لے تو خیر ہے، لیکن اگر یہ جہازوں میں بھر کے اور پیمنٹ کر کے اور وزارتیں اور سارے
وعدے وعید کر کے لے رہے تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے وہ بلند و بلند دعوے کدھر گئے, اور جو کرک کے جلسے میں انہوں نے خود کہا تھا وہ باتیں کیا کہاں گئی. آپ نے آر ٹی ایس کی بات کی. جب ہم الیکشن ریفارم کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن نے جو اختیارات مانگے ہم نے آنکھیں بند کر کے دی, اور زیادہ دی. زیادہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی لا میں نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو قانون ہو اس کا رولز بنائے صدر یا وزیر اعظم کے سائن کے بغیر. یہ قانون ہے ہمارے ملک کا. ہم نے ان کو آزاد کیا, ہم نے کہا نہیں آپ اپنے رولز خود بناؤ, ہم نے بالکل اس کو فری کیا. اس کے باوجود اگر یہ رزلٹ بہت پچھلا الیکشن 5 ارب پہ ہوا تھا, یہ الیکشن 21 ارب پہ ہوا ہے, تو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ عوام بھی پوچھ رہے. دوسرا آر ٹی ایس کا کیا ضرورت تھی ان کو آر ٹی ایس کی؟ اس سے پہلے الیکشن میں میگنیٹک انک یہ لوگ لے کر آئے, اور پھر جب بات آئی تو پھر وہ نہیں ہوا. آر ٹی ایس کو ٹرائی بھی کیا تھا. ہری پور کے ضمنی الیکشن ووٹ کا مسئلہ بن گیا. دیکھیے ہمارا NA-22 کا دوبارہ کاؤنٹنگ ہوا. ایک پولنگ بوتھ پہ اگر آپ کو ووٹ پڑا ہے تو وہ بلو انک میں ہے, مجھے پڑا ہے تو وہ بلیک انک میں ہے. آپ ذرا خود اندازہ کریں. اچھا ہمارے جتنے بھی کتاب کے ووٹ تھے اس کو ڈبل سٹیمپ کیا گیا ہے, اور وہ ڈبل سٹیمپ مزے کی بات نہیں, وہ دوسرے کلر کا ہے. دوسرا الیکشن کمیشن اب قوم پہ احسان کرے کہ فارم 45 ہم نیٹ پہ ڈال رہے. یہ تو آپ احسان نہیں, یہ تو لا میں تھا کہ آپ نے فارم 45 ڈائریکٹلی نیٹ پہ ڈالنا ہے. اب ہفتے بعد کس طرح ڈال رہے ہو, اور اس پہ پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی نہیں ہے. یہ مسئلے ہیں پریشان کن, لیکن یہ مسئلے نہیں ہیں. 2013 میں بھی یہی بات ہو رہی تھی, اور اس وقت ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا, اس کے باوجود کیوں اس سسٹم لیکن 2013 اور اس الیکشن میں بڑا فرق ہے. یہ واحد الیکشن تھا جو الیکشن کے پروسیس شروع ہونے سے پہلے انگلیاں اٹھانے شروع ہو گئی. اس میں 3 ڈیفرنٹ سٹانس کے اوپر کرپشن. پچھلے الیکشن میں بھی آپ کا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کہے تھے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ وہ کہہ رہے تھے, لیکن اس طرح کے دھاندلی کے اور اس طرح کے نہ ایشوز آ رہے تھے نہ اٹھائے جا رہے تھے. اب سے میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی لیتا ہوں. میرا حلقہ, میرے اوپر 5 FIRs کاٹی گئی الیکشن سے پہلے, اور میرے 1600 بندوں کے اوپر 400 ڈیفرنٹ نامزد کیا گیا. یہ پری پول ریگنگ کا حصہ تھا جب پورے پاکستان سے نے ہمارے بندے اٹھائے. الیکشن ڈے میں پروسیس سلو کیا کہ آپ نے جی احتجاج کیا اور آپ روڈوں پہ نکلے ہیں, آپ نے پروٹیسٹ کیا ہے جو الیکشن کمیشن کے رولز ہے. آپ الیکشن میں ریلی بھی نہیں نکال سکتے, آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. ہمارے کینڈیڈیٹس کے اوپر ہوا اور کسی پارٹی کے اوپر نہیں ہوا. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسرز کا 2 کام تھا, ایک فارم 45 دینا اور دوسرا گنتی کرنا بھائی. اور یہ فارم 8 ارب روپے لگانے کے بعد یہ فارم 45 دیے گئے. یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے, ایک سفید کاغذ ہے, اور یہ فارم 45. اسی طرح جب ری کاؤنٹنگ کی بات آئی, جہاں تو انصاف کی کاؤنٹنگ کی بات آئی, تو جج نے کہاں سے ملا ہے یہ ہمیں اس کے اوپر لکھا ہوا جی PS 2281, ٹھیک ہے, NS 62, اور یہ ہمیں دیا ہے بشرا صاحبہ نے جو ریٹرننگ آفیسر تھی ادھر. کیا وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ یہ بس پکڑا دیا, ہمارے بندوں کو باہر نکال دیا گیا تھا. یہ ہمیں جب میں نے جب ریکاؤنٹنگ کی بات کی تو یہ جج نے مجھے آرڈر دیا. اس آرڈر میں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ آپ نے لیٹ اپلائی کیا چیکنگ کے لیے تو اب آپ کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے, ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. میرے فارم 45 مجھے 29 تاریخ کو میں نے اپلیکیشنز 2 اپلیکیشنز دی, اور 29 تاریخ کو 25 کو الیکشن ہوا تھا, 29 تاریخ کو شام کو مجھے اپنے فارم 45 کی کاپیز ملی. 29 تاریخ کو 3 دن بعد 400 ووٹیں گننے کے لیے ان کو 6 گھنٹے چاہیے, تو ہم کس طرح انگلیاں نہ اٹھائیں. میں ایک کیس اسٹڈی اپنے حلقے میں دیکھ لوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب, میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے ساتھ 2 دفعہ راولپنڈی TB ہاسپٹل میں آئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں آئے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس فیئر تھا, میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ریگنگ نہیں ہوئی, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ کس طرح کہیں. اور آج اگر ہم سارے اپوزیشن اکٹھی ایک پیج کے اوپر ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہم اس ریگنگ کے میرے حلقے میں جی 17,000 ووٹس کا ڈیفرنس. میں نے اس ریجن میں سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی ووٹ لیا, اور ہسٹری میں شہر میں 95,000 ووٹ کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں لیا راولپنڈی شہر میں. پھر بھی جن حلقوں میں جہاں ان کے ہمیں کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتے تھے, شیخ صاحب کے ان کے لائنوں میں بندے نظر نہیں آتے تھے, ان کے جلسے میرے جلسے ان کے کمپیریزن آپ کریں, لیاقت باغ میں ہمارا بھرا ہوا جلسہ, ان کے خالی جلسے ہوتے تھے, ان کے روڈوں میں بندے نہیں تھے, پولنگ دن کے اوپر بندے نہیں تھے. تو یہ ڈیفرنس 3,800 بیلٹ ووٹنگ ان کو آئی. وہ کہاں سے بیلٹ ووٹ
ووٹنگ آئی, یہ پہلی دفعہ اتنی ایکسس میں بیلٹ ووٹس آئے. I wish کہ پی ٹی آئی کے کوئی کینڈیڈیٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہوتے ریپرزینٹیٹیو, کیونکہ عامر لیاقت صاحب نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے پروگرام میں. سو پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیشن کے لیے معذرت. نثار کھوڑو صاحب, کیونکہ معاملہ اب پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ ویلکم فیصلہ ہے, لیکن یہ مسئلے بھی موجود ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. قوم کا اعتماد اور اعتبار تھا اور امید تھی کہ الیکشن میں وہ فیصلہ دے سکیں گے. الیکشن کا سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ جی پولنگ ایجنٹ کو محفوظ رکھو. پولنگ ایجنٹ غیر محفوظ رہا, پریزائڈنگ آفیسر نے منمانی کی, اور جو وہاں کھڑے تھے دیکھنے کے لیے ان کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں رہا. ایجنٹ کو کونے میں بٹھاؤ. پولنگ ایجنٹس خود آگے کیوں نہیں آتے؟ وائی ڈونٹ دے اسٹیپ فارورڈ اور بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پولنگ ایجنٹس آگے آئے ہیں, آگے بولیں. ایجنٹ کو باہر دھکا دے دو, درخواست دے دو, تو پریزائڈنگ آفیسر درخواست قبول نہیں کرتا, پھر کیا کرے گا ایجنٹ؟ باہر بیٹھ کے نعرہ لگائے گا, باہر بیٹھ کے نعرے لگائیں گے, اور کیا کریں گے؟ اور جب ڈی آر او صاحب کے پاس جاؤ تو وہ کہیں گے آپ نے کیونکہ لکھت میں کمپلینٹ نہیں بھیجی تھی اس لیے آپ کی کمپلینٹ جائز نہیں ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اب یہ کرنا, ایک سیکنڈ, الیکشن کمیشن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ تھمب امپریشن کے لیے جو انہوں نے فی رکھی ہے نا, وہ فی ختم کریں, کیونکہ اتنے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں الیکشن پر, تو چند ارب اور الیکشن کمیشن اپنے ذمہ ڈالے, اور تھمب امپریشن کی جو چکاس ہوتی ہے, جو ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس کو مفت کر دے, اور پھر اپلیکیشنز لے, اور دوسروں کے سارے جو گلے شکوے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر تھمب امپریشن ٹھیک ہو جائیں گے. تھمب امپریشن اگر I think that's a very very good suggestion ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ انہوں نے جان بوجھ کر دیکھیں, انہوں نے جان بوجھ کر پیسے رکھے ہیں, فیس رکھی ہے پتہ نہیں کتنے روپے پر ووٹ. اوکے 30 کھوڑو صاحب, پہلے 10 روپے تھی, اب 90 روپے کر دی ہے. جی ہاں, 90 روپے. ہمیں وقت, کیونکہ پروگرام